اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھوپال سے ہمارے ساتھی مہتاب عالم۔ مہتاب، سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر نئے سال کا جشن جو ہے کووڈ-19 کے سائے میں کس طرح سے منایا گیا۔ آج کا دن کیا کچھ خاص رہنے والا ہے؟ مہتاب بتا دیں کہ کل کی رات ہو یا آج کا دن، سرد رات اور سرد رات میں جو سردی کا ستم ہے وہ اپنے شباب پر ہے۔ اور اس وقت مجھے راحت اندوری کا شعر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی سردی کی سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رجائی مانگے۔ اب آپ دیکھیے کہ 11:15 بج رہے ہیں، لیکن کوہرے کے عالم ہے کہ ہمارے پیچھے جو تاج محل ہے بھوپال کا ہے وہاں پر ہم کھڑے ہیں، لیکن ٹھیک سے عمارت بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کل پورے بھوپال کی بات کریں یا مدھیہ پردیش کی بات کریں، سخت سیکورٹی اہتمام کیا گیا تھا تاکہ کووڈ-19 کے جو ضابطے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ وہیں پر اگر ہم کنر سماج کی بات کریں تو انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے اپنے گھر میں رہ کر انہوں نے جشن منایا، اور پہلی بار ان کا جشن منایا جس طرح سے ان کی جو اپنے مبارکباد نیوز 18 کے جو ہے ناظرین کو سامعین کو دکھائی۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کا جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، اس کی جو ہے خلاف ورزی بھی نہ ہو، اور تمام لوگ جو ہے جو پچھلے سال میں جس طرح سے وہ بائی بیماری آئی اس کے خاتمہ ہو سکے، اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ 11 بج رہا ہے، بج چکے ہیں، اور 11 بجنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج سے مدھیہ پردیش میں کالجوں کے کھولنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو ہے سائنس کی جو فیکلٹیز ان کے کھولنے کے اعلان ہے، اور ہم کالجوں کی بات کریں تو ابھی جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر کالجوں میں جو ہے لوگ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ طلباء میں خوف دکھائی دے رہا ہے۔ وہیں پر سماجی تنظیموں نے حکومت کے احکام کی مخالفت بھی شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب 28 تاریخ کو اسمبلی سیشن ہونا تھا اور کورونا قہر کے سبب وہ ملتوی کیا جا سکتا ہے تو آن لائن بچوں کی بھی کلاس کا اہتمام تب تک کیا جانا چاہیے جب تک کہ کورونا کی ویکسین کوئی نہیں آ جاتی ہے نا جی۔ اور مہتاب، آج ڈاکٹر راحت اندوری کی بھی یوم ولادت ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ خاص پروگراموں کا انعقاد؟ راحت اندوری کا گہرا رشتہ رہا۔ راحت اندوری نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھوپال میں رہ کر حاصل کی تھی۔ بھوپال میں تو کسی تقریب کا انعقاد نہیں ہے، لیکن اندور میں ایک سیمینار ہے۔ اس کی اندور کے ساتھ ساتھ برہان پور میں ان کی یاد میں ان کے فن اور شخصیت پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جہاں پہ لوگ یاد کریں گے۔ اور پھر میں بات پاؤں گا کہ آج 1 جنوری راحت اندوری کی یوم ولادت، اگر راحت اندوری حیات ہوتے تو 71واں اپنا جنم دن منا رہے ہوتے۔ 11 اگست کو راحت اندوری کا انتقال ہوا، اور ایک ایسا شاعر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شاعر جو ہے ہندوستان میں اردو کے پیدا ہوئے، لیکن ان کی شخصیت کا جو گراف اس میں بہت سارے نشیب و فرات آتے رہے۔ راحت اندوری کی خوبی یہ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اس طرح سے نوازا تھا کہ ان کی شخصیت کا گراف جو ہے جو اٹھنا شروع ہوا تو بلندیوں پر جا کر جو ہے وہ سورج غروب ہوا۔ اور پھر راحت اندوری نے اپنی زندگی کا آخری مشاعرہ، آن لائن مشاعرہ جو پڑھا تھا وہ نیوز 18 اردو کے لیے پڑھا تھا۔ اور پھر وہ شخص جو ہے جس نے کبھی حکومتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، حکومت کی اور حالات کی آنکھوں میں ڈال کر شاعری کرتے رہے، اور جاتے جاتے یہی کہے گئے کہ جو ہے جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ محبت کرنے والا تو چلا گیا، لیکن اس کا فن، اس کی شخصیت، انہوں نے فلموں میں جو نغمے لکھے، انہوں نے تدریس کا جو فریضہ انجام دیا، انہوں نے تخلیق پہ جو کام کیا، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے اور دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی۔ جی مہتاب عالم، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے تمام تر بات چیت کے لیے۔